اس کی مرضی ہے، جب پروردگار کسی کو بناتا ہے اور کسی عزت سے نوازے، کسی شرف سے نوازے، کسی علم سے نوازے، کسی شجاعت سے نوازے، تو اگر کسی کو بغض رکھنا ہے، کسی کو حسد محسوس ہوتا ہے، تو وہ ہم سے حسد نہ کرے، اس سے حسد کرے جس نے علم سے ان کو نوازا ہے، شجاعت سے ان کو نوازا ہے، بردباری سے ان کو نوازا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، تمام دنیا میں پروردگار نے گھر دیکھے، یہ جتنے بھی گھر ہیں دنیا میں، کسی میں ہمت ہے جو کہتے یہ میرے گھر ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ظاہری تو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری زمین ہے، ہمارے گھر ہے، لیکن اصل اس کا مالک وجود باری تعالیٰ ہے، سب گھروں کا مالک کائنات میں خدا ہے، لیکن اس نے تمام گھروں میں فضیلت صرف کعبے کو عطا کی۔ کوئی ایسا گھر نہیں، جتنا چاہے آپ محل بنا دیں، سونے کا محل بنا دیں، ہیرے اور جواہرات اس کے اندر رکھتے، پھر وہ محل پتھر کے بنا ہوئے کعبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے انہیں تمام دنیا کے گھروں میں فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح اور چیزیں جو ہے پروردگار کی، مثال کے طور پر انسانوں میں چلے آئیں، انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت جو پروردگار نے عطا کی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے عطا کی۔ کتاب لے کے آئیں، یہ میں ایک تمہیدی مرحلہ اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں۔ کتاب لے آئیں، دنیا کی تمام کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف، کوئی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے۔ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئیں ان میں تحریف کی گئی، قرآن آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 1400 سال پہلے محمد پر نازل ہوا۔ یہ کمال ہے قرآن کی، یہ کمال کتاب الہی ہے۔ قرآنوں میں پروردگار نے، کتابوں میں قرآن کو فضیلت بخشی، گھروں میں کعبے کو، انسانوں میں محمد کو، خوشبوؤں میں پروردگار نے، توجہ رکھیں، خوشبوؤں میں خوشبو ہوتی ہے، گلاب کے گل کی خوشبو اور بھی مختلف خوشبو ہوتی ہیں، اس میں پروردگار نے بے نفشہ ایک پھول ہے اس کو فضیلت بخشی۔ یہ دنیا کا ایسا، لیکن ایک ایسی خوشبو ہے جس کو پروردگار نے فضیلت عنایت کی، جو میں یوں اپنے لفظوں میں کہتی ہوں، تمام دنیا کی خوشبو چاہے وہ پیڑوں کی ہو، عطروں کی ہو، وہ سب پر یعنی ان سب کی مرشد کہلاتی ہے۔ اور وہ کس کی خوشبو ہے؟ وہ حسنین نے بتایا، ماما آج ہمیں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خوشبو کا عالم یہ شیعہ سنی دونوں کتاب لکھتے ہیں کہ میرا حبیب یہاں سے گزر جائے، اگر کہیں سے گزر جاتا تھا تو یہ سنیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شام تک اس راستے پر اگر کوئی گزرتا تھا تو یہ کہتا تھا شاید یہاں سے محمد گزر گیا ہے۔ کمال ہے یہ فضیلت۔ اور شیعوں نے لکھا کہ جس راستے سے حبیب گزر جائے، شام تک نہیں 3 دن تک اگر کوئی گزرے تو یہاں سمجھتے تھے محمد گزر گیا ہے۔ وجود دیکھے، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات۔ اور میں یوں کہتا ہوں، پرچموں میں اگر پروردگار نے کسی کو عزت دی، پرچموں میں، تو وہ علم عباس ہے، بڑی فضیلت ہے۔ کوئی بھی دنیا کا پرچم اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا غازی عباس کا علم ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جہاں چاہو دنیا میں آپ لگا سکتے ہیں، کوئی سرحد نہیں، کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے اس علم کو اتنی عزت دی ہے کہ جہاں تم چاہو، جس طرح اس کی حکومت کی سرحد نہیں، اس طرح عباس کا علم آپ جہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لکڑی کا معاذ اللہ بنایا ہوا ہے اور رسوں سے بندھا ہوا ہے، تمہیں تو لکڑی نظر آتی ہے۔ اگر لکڑی کو چومنا بدعت ہے، توجہ رکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام، ابھی بل پاس ہوا ہے، تھوڑی بات ہو جائے اس پہ۔ ہر جگہ پر توہین 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 شمار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اعتراض تو یہ ہے کہ اس کی توہین کو واضح کیا جائے۔ توہین کہتے کسے ہیں؟ کیا ہم آیات پروردگار کا ترجمہ کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم حدیث رسول پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا
کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ اس سے حلالی بغض نہیں کر سکتا اور حرامی علی سے محبت نہیں کر سکتا. تو یہ ہم حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دیں. امام جعفر صادق تشیع کے چھٹے امام اور عالم اسلام کے امام ہیں. صرف ہمارے امام نہیں، عالم اسلام کے. اہل سنت کے 4 فقہ ہیں، وہ امام جعفر صادق سے صادر ہوتی ہیں. میرے مولا ہے ایک جگہ سے آ رہے تھے، ہاتھ میں لکڑی کا عصا ہے. کس کا عصا ہے؟ لکڑی کا عصا ہے. توجہ رکھیں، لکڑی کا عصا ہے. میرے مولا جا رہے تھے اور امام جعفر صادق کا شاگرد امام ابو حنیفہ، نام لے لیتا ہوں، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. امام ابو حنیفہ میرے مولا کو دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق آ رہے ہیں، اور میرے مولا نے کہا اے نعمان، کیا تم جانتے ہو کہ یہ لکڑی کیا چیز ہے؟ کس کی یہ لکڑی ہے؟ کس کی یہ عصا ہے؟ تو کہنے لگا مولا مجھے نہیں معلوم. کہا کہ یہ نبی کی عصا ہے، رسول کی عصا ہے. جیسے ہی لفظ رسول آیا نا تو امام ابو حنیفہ آگے بڑھے اور اس لکڑی کو چومنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اے امام، یہ تو بہت بڑی متبرک ہے. اب اگر توہین کا فتویٰ لگانا ہے کہ علم لکڑی کا ہے اور اس کو چومنا توہین ہے، تو سب سے پہلے آپ امام ابو حنیفہ کے پاس جائیں، کیونکہ یہ تو سنت اس کی تھی کہ یہ لکڑی کو چوم رہا تھا. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. اور بھی بہت چیزیں ہیں جو ابھی وقت نہیں ہے اس چیز کو میں بیان کروں گا، اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، بہت خاموش ہیں، سست مزاج بھی دکھا رہے ہیں. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. اپنی موضوع کی طرف ہم دیکھیں. یہ جو بل پاس ہوا، جتنی ہو سکے کسی بھی طریقے سے، کیونکہ یہ بل ذات کا مسئلہ نہیں، یہ بل آل محمد کا مسئلہ ہے. بل پاس ہونے سے اختلاف نہیں ہے، اچھی بات ہے، توہین صحابہ کا بل پاس ہونا چاہیے، لیکن اس میں واضح ہونا چاہیے کہ توہین کہتے کسے ہیں، مراد کسے ہیں. کل کو آپ یزید کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیں کہ بھائی اب اس بل کے ذریعے یزید کی بھی توہین نہ کی جائے، یا وہ جو قاتلہ نے امام حسین نے اس کی توہین کی جائے، تو یہ تم سمجھ لینا کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن دشمن حسین کو اپنے اندر احترام نہیں دے سکتے. اس کو یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آپ کی یہ کوشش ہے، آپ سے پہلے بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بنی امیہ کی حکومت آئی، بنی عباس کی 500 سالہ حکومت آئی، اقتدار تھی، فوجیں تھی آپ کے پاس. جو بھی اہل بیت کا نام لیتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. اتنی اقتدار اور طاقت کے باوجود آج ان کی لاشیں پتہ نہیں کسی قبر میں ہیں. حسین بھی باقی ہے، حسین کے ماننے والے آج بھی باقی ہیں. تو تاریخ سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں سے سبق سیکھنا چاہیے. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. السابقون السابقون اولئک المقربون. سورہ واقعہ کا یہ ارشاد پروردگار کا کہ سبقت ان کو ہے جو پہلے ہے. توجہ رکھیں، یعنی عزت سبقت مقدم وہ شخص ہے جو پہلے ہے. اس بل کا ٹائٹل ہی درست نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے ناموس صحابہ و اہل بیت. پہلے اہل بیت کو ہونا چاہیے، پھر صحابہ کو ہونا چاہیے. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. کیونکہ لے کے آئے کون ہے قریب؟ کسی میں ہمت ہے جو یہ کہہ دے کہ میں فاطمہ سے زیادہ محمد کے قریب ہوں؟ کوئی ہے ایسا مرد؟ کوئی بھی نہیں. جب فاطمہ قریب ہے، جب علی قریب ہے، جب حسنین قریب ہے، تو ٹائٹل یہ ہونا چاہیے نا، پہلے اہل بیت ہوں، بعد میں صحابہ ہوں. قرآن کی روح سے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے اور آپ پھر کل اس پر FIR کاٹ دیں تو اسے تو توہین نہیں ہو سکتی نا. صلوات پڑھے آل محمد کی ذات پر. میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، وقت نہیں ہے.
آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے بنایا۔ امام کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ، جعل یہ عربی کا لفظ ہے، آپ جائیں اس کا ترجمہ کریں گے کہ وَجَعَلْنَا یعنی ہم نے بنایا، قرار دیا۔ یہ بنانا خلقت کا مرحلہ نہیں ہے، مقام کا مرحلہ ہے۔ ہم نے قرار دیا انہیں امام جو ہدایت کرتے ہیں بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے، یعنی جو بھی یہ بولیں گے وہ اپنی ذات سے نہیں بولتے، عین ہی پروردگار بلا رہا ہے، یعنی عین ہی وہی ہے جو پروردگار بتا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام کسے بولتے ہیں؟ جو آگے ہو۔ ایک ہوتا ہے مسجد کا امام، پھر عید پیش امام، کعبے کا امام، یہ ہوتے ہیں دنیا کے معاشرے کے جو انسان ان کے امام۔ اور یہ امام جو ہوتے ہیں جہتوں کے محتاج ہیں۔ جیسے ہی آپ نے پیش امام کو آگے رکھا، نماز پڑھوا رہا ہے، سلام کا وقت آتا ہے نا، نماز کے بعد سلام، تو ایک ایسا مقام آتا ہے امام رضا کے سلام پر، وہ پیش امام پیچھے ہو جاتا ہے اور جماعت آگے ہو جاتی ہے۔ توجہ رکھیں اس چیز پر، ورنہ امام اسے کہتے ہیں جو آگے ہو۔ یہ لفظ اگر اہل بیت پر آتا ہے تو وہ جہتوں کے امام نہیں ہے کہ کسی مقام پر پیچھے ہو جائے، پھر دنیا کے ہر میدان میں وہ آگے نظر آتے ہیں۔ یہ کمال پروردگار ہے کہ وہ دنیا کے ہر میدان میں ہمیں آگے نظر آتے ہیں، شجاعت کے اعتبار سے، جنگ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ ایسا نہیں کہ یہ آگے ہیں، حتیٰ کہ کوئی انسان ان سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ کہ وہ دوزی طلب ہے، کیونکہ یہ ولایت تکوینی رکھتے ہیں۔ ولایت تکوینی اسے کہتے ہیں۔ اب یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا مجتہد ہے، اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا بڑا اہل بیت کا علم حاصل کیا ہے، تو ہم ایک لنگڑے کو لے کے آتے ہیں، اس کو شفا دیں۔ توجہ ہے، سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ جو ولایت رکھتے ہیں علماء، یہ ولایت تشریعی ہے، تکوینی نہیں۔ تکوینی اسے کہتے ہیں کہ خدا کے امور میں تصرف رکھے، بارش کو برسانا ولایت تکوینی۔ توجہ رکھیں، بارش کو برسانا ولایت تکوینی، زمین سے اناج اگانا ولایت تکوینی، سیاروں پر حکومت کرنا ولایت تکوینی، دن پر حکومت کرنا ولایت تکوینی، رات پر حکومت کرنا ولایت تکوینی، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ولایت تکوینی، سورج کو پلٹ لینا ولایت تکوینی، دریاؤں کے اندر راستہ بنا دینا ولایت تکوینی، چلتے ہوئے پانی کو جمع دینا ولایت تکوینی۔ یہ کوئی بھی انسان سوائے اہل بیت کے نہیں کر سکتا، اور اہل بیت نے یہ کیا بھی ہے۔ توجہ رکھیں، کیونکہ امام یعنی آگے والا، آگے کتنا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی، معاذ اللہ، علی کے لیے یہ غلو کرتے ہیں۔ غلو کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہو۔ غلو کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی حد ہو۔ علی یعنی امام کتنا آگے ہے کسی کو حد نہیں معلوم۔ جب حد ہی نہیں معلوم تو غلو کس چیز کا؟ جب حد ہی نہیں معلوم علی کتنا بلند ہے۔ روایات میں ہے کہ جب غدیر کا میدان آیا، رسول نے علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا کہ عرش کے فرشتے بوسہ لے رہے تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی لطیف روایت۔ عرش کے فرشتے کھڑا کہاں پر ہے؟ فرش پر، ہاتھ عرش پہ جا رہا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے، سورہ بقرہ جا کے پڑھیں، ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے جس کا نشانی یہ ہے کہ اس کی پاڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں کے اندر۔ ٹہنیاں آسمان کے اندر یعنی کیا؟ یعنی ایک پیڑ ہے، ایک ہی وقت میں زمین پر بھی موجود ہے، آسمانوں پر بھی موجود ہے، اور یہ اہل بیت کی ذات ہے جو آپ کو زمین پر بھی نظر آئے گی، آسمانوں میں بھی نظر آئے گی۔
पड़े आले मोहम्मद की ज़ात। हमने इन्हें इमाम बनाया, और जब हमने इमाम बनाया तो ये हर चीज पर तसर्रुफ रखते हैं। ये औलाद भी दे सकते हैं, ये पैदा भी कर सकते हैं, ये रिज़्क़ भी दे सकते हैं, तवज्जो रखें, ये इल्म भी दे सकते हैं, ये शुजाअत भी दे सकते हैं, ये मौत भी दे सकते हैं, ये हयात भी दे सकते हैं। हजम नहीं हो रहा जुमला? बहलूल दाना सुना है ना? बहलूल से हारून रशीद पूछता है, ए बहलूल, सारा दिन तुम अहल बैत के कसीदे पढ़ते हो, ये एहतिजाज तबरिसी में वाक़या लिखा हुआ है, सारा दिन तुम कसीदे पढ़ते हो अहल बैत के और दीवाने बने हो जाफर सादिक के, तुम्हें क्या मिला है? कहा कि हारून, मुझे वो विलायत अता हुई है कि मैं जब चाहे मर जाऊं, मैं जब चाहे जिंदा हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। बहलूल ने कहा, हारून ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? कहा कि मैं मर सकता हूं। रवायात के जुमले हैं, बहलूल सो गया और सोते सोते रूह परवाज हो गई। ये कोई आम बात नहीं है कि सोते सोते रूह, क्योंकि कुरान कहता है कि एक वक्त ऐसा रात का है जब तुम सो जाते हो, तुम्हारी रूहें हम निकाल देते हैं। कोई मुबालगा नहीं। तमाम रवायात आयात की झील में तशय्यो पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान ने कहा कि हम तुम्हारी एक ऐसा वक्त आता है रूह कब्ज कर लेते हैं, फिर सुबह को वापस लौटा लेते हैं। बहलूल सोया हुआ है, क्योंकि हम नहीं कहते अहल बैत का कभी भी मुहिब मरता नहीं है, मरते वो है, क्योंकि मेरे मौला ने फरमाया अल मौत तो मौताने, मौत की दो किस्में हैं। पहली वो है जो अहल बैत के मवालियों को आती है, वो मौत नहीं, वो ज़ियारत अली इब्ने अबी तालिब है, और तशय्यो के लिए दारे अबदी से दारे हकीकी तरफ सफर है। और एक वो मौत है जो मौत मरदूद है, जो अहल बैत के दुश्मनों को मिलती है, और वो यहाँ पर भी मरे हुए होते हैं, वहां पर भी मरे हुए होते हैं। बहलूल सोया हुआ है। हारून रशीद परेशान हो गया, क्योंकि एक असरे रसूल था ना बहलूल का, ऐसे थोड़ी था, बहुत से लोग उसको चाहते थे। बोला उसने देखा कि अभी ये तो वाकई मर गया है, और अगर ये मर जाता है तो मेरी सल्तनत में शोर हो जाएगा। अब तारीख ने लिखा है, एहतिजाज तबरिसी ने लिखा कि वो बादशाह है वक्त नीचे बैठा और पांव पर हाथ लगाता है, बहलूल तुझे कसम है उसकी जिसको तुम मानते हो, तवज्जो रखें, तुझे कसम है उसकी जिसको तुम मानते हो, मैं यूं कह दूं दुनिया की बादशाह खलीफतुल मुस्लिमीन अली के नौकर के कदमों में झुक रहा, जिसको तुम मानते उठ जा उसका नाम लेके। बहलूल उठ गया और कहा कि देखा मैं कितनी विलायत रखता हूं, ये तो बहलूल है जो इतनी ताकत रखता है, और मलकल मौत जो रूह कब्ज करता है। मेरे मौला ने कहा, ए मलकल मौत, क्या तुम्हें हमारी इताअत का हुक्म नहीं दिया गया? यानी मलकल मौत को भी ये इजाजत नहीं कि हुब्बे आले मोहम्मद की बगैर अहले बैत के इज़्न से वो रूह कब्ज कर ले। वक्त नहीं है मैं इस चीज को बयान कर सकूं। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की जात पर। हमने इन्हें इमाम बनाया, और कोई शख्स आखिरी मराइल में कोई शख्स भी इमाम से आगे नहीं जा सकता। अगर कोई चाहे तब भी आगे नहीं जा सकता, क्योंकि ये विलायत तकवीनी के दायरे में है। और हमने देखा बहुत से लोगों ने चाहा कि हम इमाम से आगे हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। हत्ता कि मालिक अश्तर मुस्कुरा रहा है, तवज्जो रखें, मालिक अश्तर मुस्कुरा रहा है, और मेरे मौला मालिक को देख रहे हैं और पूछते हैं मालिक क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? मालिक ने पहले बोला नहीं है, तवज्जो रखें, अगर बोल देता तो फिर मालिक न रहता। मालिक खुश हो रहा है अंदर ही अंदर दिल में कि आज मैंने मौला के बराबरी से जंग की है, जितने मौला ने कत्ल किए हैं उतने मैंने कत्ल किए, ये दिल में सोच रहा है, बोल नहीं रहा। जब इमाम ने पूछा, अब जब पूछा तो इताअत इमाम वाजिब है, और मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि मौला आज मालिक ने
جتنے آپ نے مارے ہیں اتنے ہی مالک نے مارے ہیں. یہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. اب مولا مسکرائے, توجہ رکھیں, مولا مسکرائے, کہا کہ مالک تم کچھ بھی کر لو لیکن اہل بیت سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. جتنے تم نے مارے ہیں ظاہر ہے میں نے بھی اتنے مارے ہیں, لیکن مالک یہ یاد رکھو جو بھی تمہاری تلوار کے سامنے آتا گیا تم اسے کاٹتے گئے, لیکن میری تلوار کے سامنے جو بھی آ رہا تھا اور ذوالفقار دیکھ رہی تھی کہ اگر اس کی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں پشت میں اگر کوئی علی کی محبت رکھنے والا ہے تو ذوالفقار نے اسے چھوڑ دیا. اور آج ہمیں ذوالفقار علی ابن ابی طالب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کو اس نے بخش دیا جو آج ہمارے دل میں علی کی محبت بھی باقی ہے اور ہم دنیا میں تشریف. میرے مولا کے ذوالفقار کے بارے میں کہا گیا کہ علی کی ایک ضربت, توجہ رکھے, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کہتے ہیں جن اور انسانوں کو, یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انسان ہیں اور امام زمانہ تک جتنے بھی انسان ہیں ساروں کی عبادتوں کو لے کر آؤ, وہ علی کے تلوار کے برابر نہیں تو تم علی کا کیسے مقابلہ کر سکتے جب تم علی کی تلوار کے برابر نہیں. ہر میدان میں پروردگار نے اہل بیت کو آگے رکھا. علم ہو, شجاعت ہو, اور اتنا مقام دیا پروردگار نے. اصول کافی میں روایت ہے اور شیعوں کی معتبرترین کتاب ہے. اگر کوئی انسان مقام قرب تک پہنچ جاتا ہے, علم کا ہے پروردگار, سدرۃ المنتہا سے آگے چلا جاتا ہے. فضائل کا جملہ ہے یہ, سدرۃ المنتہا سے آگے چلا جاتا ہے. پھر روایات حدیث قدسی کے یہ جملے ہیں جو روایات میں آئے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے اس کی آنکھ کو اپنی آنکھ بنا لو, اس کی آنکھ کو اپنی آنکھ بنا لو, اس کی زبان کو اپنی زبان بنا لو. روایت کے جملے ہیں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ بنا لو. اللہ اکبر. اب اگر ہم کہتے ہیں ید اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, یہ ہم تو نہیں کہتے, خلفاء نے بھی کہا ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر کا جملہ ہے, ایک شکایت مکے میں ایک تھا, ایک نے بری نگاہ سے کسی کو دیکھا اور آ گیا خلیفے کے پاس شکایت لے کر. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے علی نے تھپڑ رسید کیا ہے. تو کہا کہ خبردار, تمہیں اللہ کی آنکھ نے. دنیا میں جتنے بھی مصیبتیں اور مصائب ہیں, جتنے بھی مصائب ہیں, جتنی بھی مصیبتیں ہیں دنیا میں, سب سے زیادہ مصیبت اہل بیت پر رہے گی. مصیبت یہ ایک ایسی صفت ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے. مجھے غم ہے, آپ کو بھی کسی
چیز کا غم ہوگا. ہر انسان پر ایک مصیبت ہے، ایک غم ہے، ایک ملال ہے، ایک رنج ہے. لیکن پروردگار نے جتنی شرف اور عزت دی اتنی مصائب اور مصیبت اہل بیت کو. بس عزیزو، اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار نے آپ کو عزت سے نوازا ہے. جو یہاں پر کھلے عام رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے امام حسین شہید ہوئے. 1400 سال کے بعد ہم نے دیکھا نہیں ہے کتنا بڑا عرصہ ہے، بہت بڑا عرصہ ہے یہ. اس کے بعد ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، سکون سے روتے ہیں، سکون سے ماتم کرتے ہیں. ہائے وہ منظر دیکھو جب ایک بھائی کا لاشا ہو اور بہن کو ماتم نہ کیا جائے. ایک بچی ہے جو اپنے باپ کا لاشا دیکھے لیکن رونے کی اجازت نہیں. ایک جوان بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو بے گور و بے کفن دیکھے، اسے دفنانے کی اجازت نہیں. بس عزاداروں میں مختصر کروں، یہ قافلہ جب شام پہنچا اور شام کی بازار میں جشن منایا جا رہا تھا اور کوئی شرنایاں دوہل بج رہے تھے، باغیوں کا قافلہ آ گیا. خلیفۃ المسلمین کی بغاوت کرنے والے آج رسوا ہو گئے معاذ اللہ. ایسے ایسے جملے اہل بیت کے بارے میں بولے جا رہے تھے. جب یہ شور بلند ہوا نا تو یہ شور جزیز کے گھر تک جا پہنچا. ایک کنیز آئی اور کہا کہ ہند باہر چل. ایک قافلہ آیا ہے جو قیدیوں کا قافلہ ہے اور تمہارے شوہر سے جنگ کرنے آیا تھا لیکن تمہارا شوہر فتح یاب ہو گیا. اللہ اکبر. ہند جب باہر آئی اس نے دیکھا چند مستورات ہیں اور نوکے نیزہ پر سر ہیں، کرسی لگا کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی مستورات کہاں سے آئے ہو؟ بی بی نے فرمایا ہم مدینے سے آئے ہیں. جیسے مدینے کا نام آیا نا تو ہند کرسی چھوڑ کر زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی ہائے مدینے والوں کا خیر، تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو ہند، تم کس کا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ جب میرا بابا مر گیا تھا تو مجھے علی بن ابی طالب کے گھر میں رکھا گیا. میرے مولا نے میری پرورش کی تھی، امام حسین نے میری پرورش کی تھی اور جناب زینب نے مجھے قرآن پڑھایا تھا. اللہ اکبر. جب یہ جملے سننے تھے بی بی نے کہا اے ہند پہچانو میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے. یہ جملہ جیسے ہی سنا ہند نے کہا حسین کہاں ہے؟ کہا کہ اے ہند یہ جو تشت میں سر پڑا ہوا ہے یہ حسین کا سر ہے. جیسے ہی ہند نے یہ ماحول دیکھا دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی اور اپنے دوپٹے کو اتار دیا، یزید کی دربار میں آ گئی. جیسے ہی یزید نے دیکھا کہ اس کی زوجہ بغیر چادر کے ہے نیچے اترا اور اپنی ابا سے اپنی زوجہ کا سر ڈانپنے لگا. ہند نے کہا اے یزید تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تم اپنی زوجہ کو بغیر پردہ بازار میں نہیں دے سکتے. تم نے فاطمہ کی بیٹی کی چادر اتار دی، تم نے زینب کی چادر اتار دی. اللہ اکبر. بس عزیزو جیسے ہی یہ قافلہ زندان میں گیا ایک مرتبہ جناب سکینہ خواب دیکھتی ہے کہ میں جنت میں جا رہی ہوں. ایک خدام ہے اور وہ خدام بی بی کو لے کر جا رہا ہے. بی بی نے 5 نورانی ہستیاں دیکھی اور پوچھا یہ کون ہے؟ خدا نے بتایا یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے. کہا یہ 5ویں نورانی شخصیات کون سی ہے؟ کہا کہ یہ بی بی تمہارے جد رسول ہیں. جیسے رسول کا نام آیا سیدہ سکینہ رسول کے پاس گئی اور کہنے لگی ہائے میرے جد، آپ کے بعد میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا، ہم
हमारे गोश्त सारे छीने गए। बस की मुख्तसर करूं मैं, जैसे ही बीबी आगे गई देखती है 5 और बीबियां बैठी हुई हैं। हवा बैठी हुई है, आसिया बैठी हुई है, हाजरा बैठी हुई है, सारा बैठी हुई है। जैसे ही करीब के एक नूरानी बीबी है, जब वो उठी ये 4 बीबियां उठ जाती हैं। जैसे ही शहजादी सकीना ने पूछा, ए खुदाम ये कौन बीबी है जिसके एतराम में ये नूरानी खातून उठ गई? कहा कि ये तुम्हारी दादी है। जैसे ही दादी का नाम आया, बस ताकत नहीं आखिरी जुमले, दादी का नाम आया। जैसे ही शहजादी ने ये सुना, सकीना आगोशे फातिमा में आई और आगोशे फातिमा में गिरिया करने लगी। बीबी ने कहा, है मेरी दादी, मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया, हमें हमारे जंजीरों से बांधा गया, हमें कूफे और बाजारों में ले गए। ये जुमला सुनना था। फातिमा ने कहा, शहजादी अब बस कर दीजिए, मेरा कलेजा और रो रहा है। ये कुर्ता जो मेरे हाथ में देख रही हो, ये हुसैन का कुर्ता है। मैं शहर के मैदान में ये कुर्ता परवरदिगार के पास ले जाऊंगी। जैसे ये ख्वाब देखा ना तो सकीना बेदार हुई, मेरी बीबी जैसे ख्वाब से बेदार हुई, ये ख्वाब बीबियों को बताने लगी, रोने लगी, तमाम बीबियां रोने लगी। यजीज ने कहा, किसका शोर है? कहा कि एक बच्ची का शोर है, अपने बाबा के लिए रो रही है। कहा कि इसके बाप का सर भिजवा दो। जैसे ही दशत में सर आया, सकीना ने देखा है, सीने पर रखा है, लबों का बोसा देती है, रोते रोते आवाजें कम हो गई, पाली सकीना का रूह परवाज हो गया। सज्जाद उठे और कहते